تو میں عرض یہ کر رہا تھا پیغمبر اسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی روایت ہے کہ ایک یہودی جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت رکھتا تھا، ہر وقت وہ ہمارے مدنی سرکار کی شان میں گستاخی کرتا رہتا تھا، اس یہودی کا ایک لڑکا تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا چہیتا اور پیارا تھا، جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور وفادار تھا، جو اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے توہین مصطفیٰ سن کر رسول ہاشمی کو تکلیف پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا تھا۔ ایک روز مدینہ شریف کے راستے میں یہودی نوجوان کو مدنی چاند کا دیدار ہو جاتا ہے۔ نگاہ نبوت جیسے ہی اس نوجوان پر پڑتی ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، زندگی میں عجیب انقلاب آ جاتا ہے، عداوت و دشمنی کا چراغ بجھ جاتا ہے، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں والدین کی محبت اور مدنی سرکار کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی فکر میں وہ نوجوان کھویا کھویا رہتا ہے، ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ، سوچنے لگتا ہے کیا کروں۔ آخر کار رسول کائنات کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اب محبت کا یہ عالم ہے کہ بغیر دیدار مصطفیٰ سکون ہی نہیں ملتا۔ دیدار مصطفیٰ کی خاطر مسجد نبوی کے پاس کچھ نہ کچھ بہانے بنا کے ٹہلنے لگتا، دیدار کر لینے کے بعد گھر کو واپس ہوتا تو بیمار کی طرح واپس ہوتا۔ کچھ عرصے بعد وہ نوجوان محبت رسول میں بیمار پڑ جاتا۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصے بعد وہ نوجوان محبت رسول میں بیمار پڑ جاتا ہے۔ والدین نے بہت علاج کرایا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ فائدہ کہاں سے ہوتا؟ بیمار تو روح تھی اور علاج جسم کا ہو رہا تھا۔ بیمار تو روح تھی اور علاج جسم کا ہو رہا تھا، اس لیے فائدہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دن بدن وہ نوجوان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کار ایک دن اس خوبصورت نوجوان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آواز ہلکی ہو جاتی ہے، چاکنی کا عالم ہے۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر یہودی باپ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے لال، اگر دل میں کوئی آخری تمنا ہو تو بتا دو۔ نوجوان ہلکی سی آواز میں کہنے لگتا ہے، ابا جان، اگر آپ میری آخری تمنا پوری کرنے کا وعدہ کریں تو میں ایک رات یعنی دل کی بات کہہ دیتا ہوں۔ دبدبائی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں یہودی کہنے لگتا ہے، بیٹا ضرور پوری کروں گا بیٹا۔ دبدبائی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں یہودی کہنے لگتا ہے، بیٹا ضرور۔ میں کچھ دنوں سے محمد مصطفیٰ کا سینہ محبت ہو چکا ہوں، اب میرے صرف ایک ہی تمنا ہے کہ ان کے نورانی چہرے کا دیدار کر لوں اور میری روح نکل جائے۔ یعنی میرا یہ سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر باپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے غصہ برداشت کرتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہارے ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ یہودی قوم مل کر مجھ کو اپنی ذات اور برادری سے نکال دے، لیکن میں تمہارے روح کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جلدی سے وہ یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، میرا نوجوان بیٹا تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اس وقت وہ جاکنی کے عالم میں ہے۔ اس کے دل کی آخری تمنا یہ ہے کہ تم اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سفر آخرت کا توشہ دے دو، اس کو دوزخ سے نجات کا پروانہ دے دو، اس کو جنت کا ٹکٹ دے دو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانشار صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے جانشاروں چلو جنتی دولہے کو دیکھ آئے۔ جب یہ نورانی قافلہ نوجوان کے پاس پہنچتا ہے تو باپ بے قرار ہو کر آواز دیتا ہے، میرے شہزادے ذرا آنکھیں تو کھولو، تمہارے سرمانے تمہارے محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے، جی بھر کر ان کا دیدار تو کر لو۔ محمد مصطفیٰ کا نام سن کر جاتی ہوئی روح واپس آئی اور مریض عشق مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی اور گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ بیمار مصطفیٰ ہوں دوا مانگ رہا ہوں، بیمار مصطفیٰ ہوں دوا مانگ رہا ہوں، ایمان پہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں، ایمان پہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں۔
جیسے ہی مدینے کے جانے ایمان روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر نظر پڑتی ہے تو دیوانہ دامن محبوب تھام لیتا ہے اور دھیمی آواز میں اظہار تمنا یوں کرتا ہے کہ میرے سرکار، میں اپنے سینے میں آپ کی عقیدت و محبت کی مقدس امانت لیے ہوئے اس دار فانی سے جا رہا ہوں، آپ مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ جواب دیا جاتا ہے اگر ایسا ہے تو کلمہ پڑھ لے، تیری نجات ہو جائے گی۔ وہ نوجوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا ہے، میں نے کبھی صدقہ و خیرات نہیں کیا ہے، میں نے کبھی عبادت نہیں کی ہے۔ یا حبیب اللہ، میرے نامہ اعمال میں معبود حقیقی کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی تک نہیں ہے، پھر میری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ مالک جنت غمخوار امت تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پیارے، اب کلمہ توحید کا اقرار کر کے داخل اسلام ہو جاؤ، میں تمہاری نجات و بخشش کا ضامن۔ جس کا مصطفیٰ جائے محمد نجات و بخشش کا ضامن ہو جائے اس کا کیا کہنا؟ وہ نوجوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر نگی نگاہیں جماتے ہوئے زیارت رسول کرتے ہوئے عرض کرتا ہے میرے سرکار، قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں اور سب کے سامنے آپ کی موجودگی میں صدق دل سے کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہی اس نوجوان مسلم کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں سلام عرض کر کے اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ یہودی باپ کہنے لگتا ہے اب یہ مسلمان کا جنازہ ہے، اب یہ اسلام کی امانت ہے، اب یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں بلکہ آپ کے در سے اٹھے گا، کفن و دفن کا سارا انتظام آپ کے ذمہ رہے گا۔ میرے نبی صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں اس جنتی دلہے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے چلو، اس کی بارات مدینے کی گلیوں سے نکالی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جاتا ہے، قرب و جواب سے سارے لوگ نماز جنازہ کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر طرف بھیڑ بھاڑ ہے، مدینے کی گلیاں کھچاکھچ ہو جاتی ہے۔ سارے رسوم کی ادائیگی کے بعد آخری دیدار کے لیے اس دیوانے کے چہرے سے کفن ہٹایا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے، گویا وہ خاموش زبان سے یہ کہہ رہا ہے حیران میری موت سے کیوں ہو میرے احباب، حیران میری موت سے کیوں ہو میرے احباب، مرنے کے بہانے میری بارات سجی ہے، مرنے کے بہانے میری بارات سجی ہے۔ حضرات محترم، آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے جانے والا رسول اعظم سے اپنی نجات کا اقرار نامہ اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے، دنیا سے جانے والا رسول اعظم سے جنت کا ٹکٹ اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے، دنیا سے جانے والا مصطفیٰ کی رضا کا ویزا اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ کسی نے یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر پوچھ لیا تو فرمایا کہ آج آسمان سے رحمت کے اتنے فرشتے اتر آئے ہیں، اتنے فرشتے اتر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ اپنے عاشق کا جنازہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارتے ہیں، اس وقت آپ کے سارے کپڑے پسینے سے بھیگ جاتے ہیں۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر سے باہر تشریف لائے تو مسکرا کر فرماتے ہیں کہ جنت کی حوریں جنتی لباس اور جنتی خوشبو لے کر قبر میں پہلے ہی سے حاضر تھی، وہ اس نوجوان کو لینے آئی تھی۔ جنت کی حوروں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر صحابہ اکرام خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ محبت رسول نے ایسے نوجوان کو جس نے زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا خدا تک پہنچا دیا اور جنت کا حقدار بنا دیا۔
دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا، دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ اب یہ ناچیز علام الدین عنبر الشفیع اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہے کہ اگر تم پکے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر تم خدا کے محبوب و مقبول بندہ بننا چاہتے ہو تو مدینے والے نبی سے محبت کرو، ان کی ہر ادا سے محبت کرو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کا معیار ہی یہ رکھا کہ ماں باپ اہل و عیال اور دنیا کی ہر چیز پر آپ کی محبت غالب ہے۔ اس لیے تو ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ جو مدنی تاجدار کے در کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، اسی کا ٹھکانہ جنت الجنان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی محبت میں زندہ رکھے اور محبت رسول کے ساتھ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔